أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 14 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ دین کے اصول میں یعنی عقائد میں تمام انبیاء اور تمام ادیان مشترک ہیں. اصول دین میں فرق نہیں. کچھ یاد پڑتا ہے؟ کل یہ بات ہوئی. اصول دین میں فرق نہیں، عقائد میں فرق نہیں. فرق جو ہوتا ہے وہ فروع دین میں ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ آسان کریں تو مسائل میں. اور یہ تمام انبیاء علیہم السلام کا توحید میں، رسالت میں، بعث بعد الموت میں، اس میں اشتراک رہا ہے. اس لیے دنیا میں کوئی ایک امت ایسی نہیں گزری کہ جن کو توحید کا حکم نہیں دیا گیا اور شرک سے نہیں منع کیا گیا. سب کو حکم دیا گیا. کوئی ایک امت ایسی نہیں گزری کہ جن کو اپنے پیغمبر اور پچھلے جو پیغمبر گزرے ہوں ان پر ایمان لانے کا پابند نہیں کیا گیا. کوئی ایک امت ایسی نہیں گزری کہ جن کو مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانے کے لیے پابند نہیں کیا گیا. سب کو پابند کیا گیا. یہ اس لیے کہ اصول تھے. البتہ جو فروع دین ہے کہ بھئی نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، عبادات کا طریقہ، اس میں امتوں میں فرق رہا ہے. اس سے کوئی نقصان بھی نہیں. تو اب آج کی جو آیت نمبر 14 ہے، اس میں ایک سوال یا اشکال کا جواب دیا گیا. سوال یہ بنتا تھا کہ جب تمام پیغمبروں کی امتوں میں اصول ایک تھے، اس میں فرق نہیں تھا، تو پھر یہ اختلاف کیوں چلا؟ پھر اختلاف کی بنیاد کیوں پڑی؟ کیوں یہود نے اپنے آپ کو صرف صحیح سمجھا، باقی سب کو غلط کہا؟ اور کیوں عیسائیوں نے کہا کہ ہم صحیح ہے، یہود بھی غلط، مسلمان بھی غلط ہے؟ کیوں انہوں نے باقی پیغمبروں کا انکار کیا؟ یہ ایک سوال بنا یہاں پر. اللہ پاک نے ان آیات کے اندر اس کا جواب دیا. اس آیت کا ترجمہ ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. سابقہ امتوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت کہ جب ان کے پاس ان کے دین کا علم آ چکا تھا. علم آنے کے بعد آپس میں اختلافات میں مبتلا ہوئے. کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کے حسد کی وجہ سے. حسد کی وجہ سے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی. یہ ایک دوسرے اعتراض کا جواب ہے. دوسرا اعتراض یہ بنتا تھا کہ جو اختلاف کی بنیاد ڈالنے والے تھے، غلط کام کا آغاز کرنے والے تھے، تو پھر اللہ نے ان کی پکڑ فوراً کیوں نہیں کی؟ ہلاک ہو جاتے، قصہ تمام ہو جاتا. اس کا جواب دیا کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر وہ فیصلہ جو آپ کے رب کی طرف سے ہو نہ چکا ہوتا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک. اللہ نے اپنی حکمت سے ہر انسان کے لیے دنیا سے جانے کا ایک وقت طے کر دیا ہے. یہ کب جائے گا؟
یہ اللہ کی حکمت کے مطابق طے ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ طے نہ ہو چکا ہوتا لقضی بینہم، تو ہم واقعتاً ان کا کام تمام کر دیتے، ہلاک کر دیتے سب کو. لیکن سب کے لیے ایک وقت موعود طے ہو چکا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اب رہی یہ بات کہ جو موجودہ امت ہے اہل مکہ ہے، فرمایا اور جن لوگوں کو اس کتاب یعنی قرآن کریم کا وارث بنایا گیا، من بعدہم ان سابقہ امتوں کے بعد، تو ان کا حال یہ ہے کہ لفی شک منہ مریب، کہ وہ اس قرآن کے بارے میں ایک ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو ان کو تردد میں ڈالے ہوئے. ان کو اس قرآن کے وحی ہونے پر اعتماد نہیں ہو رہا. 3 باتیں دوستوں آیت میں حل ہوئی. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. پہلی بات عرض کی کہ ایک اشکال یہ ہوگا کہ جب تمام انبیاء اور ان کی امتیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ان کے اصول ایک تھے، کوئی فرق نہیں تھا، بھئی لڑائی پھر کیوں ہوئی؟ لڑائی تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب اختلاف کی کوئی وجہ ہو، بنیاد ہو. یہاں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیاد ایک ہے، اس میں فرق ہی نہیں ہے، تو پھر لڑائی کیوں ہوئی اور کس نے کی؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ لڑائی کی بنیاد رکھنے والے انہی امتوں کے اہل علم تھے. دیکھیں اس پہ غور کیجئے گا. من بعد ما جاءہم العلم، انہوں نے اختلاف آپس میں پیدا کیا علم کے پہنچنے کے بعد. دیکھیں اگر 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہو، تیسرا بیچ میں آتا ہے اور وہ ان میں سے ایک سے کیا کہتا ہے؟ بھائی آپ تو پڑھے لکھے سمجھدار ہو، وہ بیچارہ ناسمجھ نادان آدمی ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، آپ پڑھ لکھ کر بھی اس سے لڑائی کر رہے ہو، ہے نا؟ معلوم ہوا کہ اختلاف کی ایک بڑی وجہ بعض دفعہ جہالت بھی ہوتی ہے. سمجھدار پڑھا لکھا صاحب علم آدمی بلا وجہ نہیں الجھتا، اس لیے کہ یہ انسان کے وقار کے خلاف ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے اور آپ لڑائیاں کر رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو. یہ تو سنجیدہ انسان نہیں کرتا. اللہ پاک فرما رہے کہ ان کے پاس ان کے دین کا علم آ چکا تھا، اور جب علم آیا تو پھر تو اختلاف کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ علم تو روشنی ہے، علم تو نور ہے، علم تو فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. علم بتا دیتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط کیا ہے. تو جب یہود کے پاس، نصارہ کے پاس ان کے دین کا علم آسمانی کتابوں کی شکل میں آ گیا، اس کے باوجود بھی وہ اختلافات پیدا کرنا شروع کیے انہوں نے. سوال یہ کہ ایسا کیوں ہوا؟ اب یہ نقطے کی بات ہے دوست. اللہ پاک نے فرمایا بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے کی وجہ سے. حسد معلوم ہوا کہ یہ وہ مہلک روحانی مرض ہے کہ جو علم کے باوجود بھی انسان کو غلطی پر آمادہ کر دیتا. انسان کے اندر جب حسد کا مزاج آتا ہے نا، مادہ، یہ تو ایک آگ ہے دوستو. حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی نا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا لیتی. آگ سے تشبیہ دی، یہ آگ ہے. اور دیکھیں نا آج کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ہر آدمی اگر غور کریں تو حسد کے اس روحانی مرض میں کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہے. آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ اس سے کچھ مانگا، نہ آپ کا اس سے کوئی واسطہ ہے، نہ آپ نے اس کا کوئی حق مارا ہے، نہ آپ کی اس سے کوئی بحث. آپ اپنی زندگی گزار رہے روٹین کی، آپ چل رہے ہیں اپنے راستے پر. لیکن دوسرا بندہ
ضروری نہیں کہ وہ غیر ہو، کبھی وہ رشتہ دار ہوگا، اپنا ہوگا، بہت قریبی ہوگا، اپنوں میں سے ہوگا، تعلق والوں میں سے ہوگا، لیکن وہ آپ کو دیکھے گا کہ بھئی آپ صحیح جا رہے ہیں، ماشاءاللہ کام صحیح جا رہا ہے، اب سواری بھی صحیح لے لی، بچے بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب کوئی واسطہ نہیں ہے آپ سے، اس نے آپ سے کوئی نہیں چھینا کہ اپنے آپ کو مالدار کیا ہو، وہ اپنے حق حلال کی محنت کر کے جا رہا ہے، لیکن یہاں آگ ہے کہ دن بدن بڑھتی جا رہی، برداشت نہیں ہو رہا، جیلسی ہے، حسد ہے، عدم برداشت ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس کو اس کی محنت کی وجہ سے اللہ نے اس پہ فضل کر دیا، تو آپ اس سے جلے نہیں ہیں، آپ اپنے لیے بھی رزق حلال کی دعا کر لیں، آپ اس کی محنت کو دیکھ کر خود محنت کا عزم کریں، آپ اس کی اولاد کو باادب دیکھ کر اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش کریں، آپ اس کے اچھے گھر اچھی گاڑی کو دیکھ کر کے حسد نہیں کریں، آپ بھی محنت کریں کہ میں بھی انشاءاللہ حلال کما کے اسی طرح کی رہائش اور گاڑی لے لوں گا، اپنے آپ کو حوصلہ دیں، تسلی دیں، محنت کا عزم اپنے اندر پیدا کریں، لیکن ہے نہیں ایسا دوستو، ہر آدمی عدم برداشت کا شکار ہے، دوسرے سے حسد کرتا ہے، اپنی خرابیوں کو دیکھنے کے باوجود، ہونے کے باوجود کیا کرتا ہے، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ڈھونڈتا ہے، تنکے ڈھونڈتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ڈھونڈے گا کہ اس نے یہ کیا، 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 کیا کیا اس نے؟ کوئی ایسی کوئی بڑی بات کچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ بیچارہ سارا دن اسی آگ کے اندر جل رہا ہوتا ہے۔ یہ یہود کا مرض ہے دوستو، کہ علم کے وجود کے باوجود بھی حسد نے ان کو اتنا محروم کیا کہ اختلافات کی بنیاد ڈال دی، اور اختلاف بھی کس میں؟ اصول میں۔ اپنی تورات اٹھائی، تورات جو وحی تھی، آسمانی کتاب تھی، لیکن اپنی مرضی کی تحریفات اس کے اندر شروع ہو گئے۔ آج دیکھیں نا، پوری دنیا میں تورات اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، انجیل اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، لیکن اللہ کا یہ آفاقی کلام ہے قرآن کریم، جو اس دن سے لے کر آج تک اپنی اصلی حقیقی شکل میں موجود ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے۔ ہاں، یہ ہمیشہ رہا ہے، ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو حسد کی آگ میں جلے، اور جنہوں نے دیکھا کہ بھئی اس قرآن کے اندر تو ختم نبوت کا تذکرہ بھی ہے، اس قرآن میں اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے، اس قرآن کریم کے اندر جہاد کا تذکرہ بھی ہے، میں نے کہا یہ تو ہضم نہیں ہوتا۔ تباہ آزمائی کی کوششیں ہوئی ہیں، بعض لوگوں نے کوششیں کی کہ تباہ آزمائی کر لیں، اور لیکن بہرحال اس امت کے وہ اہل حق علماء جو قربانیاں دینے والے ہیں، وہ سیسا پلائی بھی دیوار بن جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی درس میں عرض کیا نا کہ یہ کوئی زیادہ پرانی نہیں، شاید ایک چند مہینے قبل کی بات ہوگی، کہ ایک مسلک اور فرقے سے متعلق ایک بڑے عالم نے کیا عجیب بات کی، کہا کہ ہم نے بڑی تلاش بسیار کے بعد قرآن کا صحیح نسخہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ اندازہ لگائیں، ہم نے بڑی تلاش بسیار کے بعد قرآن کا صحیح نسخہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ تو بھائی یہ جو آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ جو گھروں میں ہے، مسجد کی الماریاں بھری ہوئی ہے، یہ جو ہماری کمپنیاں قرآن چھاپ رہی ہے، نعوذ باللہ کیا یہ صحیح نسخے نہیں ہیں قرآن کے، کہ آج آپ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحیح نسخے تک پہنچ گئے؟ تو آپ بتائیں کہ اس انسان کی بات کی کوئی ٹکا برابر حیثیت ہے ہماری نظر میں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے
کہ قرآن کریم کے زبر زیر پیش جزم تشدید میں بھی کوئی فرق نہیں کر سکتا، یہ محفوظ ہے۔ اور اگر کوئی اس کو غیر محفوظ کہتا ہے نعوذ باللہ، یہ تو قرآن کی آیات کا نصوص کا انکار لازم آئے گا اس سے۔ تو اس لیے ہمیں تو اللہ کا کروڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس آسمانی وحی محفوظ ہے، ہمارے پاس قرآن محفوظ ہے، ہمارے پاس اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین، وہ بہت محفوظ شکل کے اندر ہے۔ اور پھر اس امت کے فقہاء اور مجتہدین نے کمال کر دیا، انہوں نے وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکا، اس لیے کہ آخری امت ہے۔ آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی، تم آخری امت۔ اب اس کے بعد دین کے لیے مزید کوئی شکل نہیں آ سکتی۔ اب جو محنت ہے وہ قرآن اور حدیث پر اس امت کے مجتہدین فقہاء اور علماء نے کرنی۔ فقہاء امت بیٹھ گئے اور انہوں نے قرآن سے، احادیث سے، آثار صحابہ سے، یہ تین چیزیں امت کے پاس تھی: قرآن اللہ کی کتاب، احادیث پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، آثار صحابہ جو صحابہ کا عمل ہے، وہ امت کے پاس تھا۔ انہوں نے اس کو سامنے رکھ کر کے امت کے لیے، دین کو آسان کرنے کے لیے انہوں نے مسائل کا استنباط شروع کیا، آسان کیا۔ اس لیے آج وضو سے، طہارت سے بات شروع ہوتی ہے۔ آپ کسی دن جا کے کسی مدرسے کے طالب علم کے ساتھ بیٹھیں، پہلے درجے کے طالب علم کے ساتھ، درجے اولا کے طالب علم کے ساتھ، اس سے کہیں کہ اپنے مسائل کی فقہ کی کتاب مجھے دے دیں۔ آپ وہ کتاب کھولیں گے تو سب سے پہلا عنوان ہوگا کتاب الطہارت، وضو سے بات شروع کریں گے۔ آپ کا وضو کیسے شروع ہوتا ہے، وضو کے فرائض، پھر وضو کی سنتیں، پھر وضو کی مستحبات، پھر وضو کے موانع، پھر وضو کے مفسدات، وضو کے مکروہات، یہ ایک بچے کو پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ کا وضو کیسے ہوگا۔ پھر نماز پہ بات آئے گی، پھر زکوٰۃ پہ بات آئے گی، پھر حج پہ بات آئے گی، پھر روزے پہ بات آئے گی۔ اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ چلے۔ اب ایک ایک مسئلہ الگ کر کے کہ آپ ایک بچے کو سمجھا سکیں کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، روزہ توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں، حج کے فرائض واجبات کتنے ہیں، نماز جنازہ کے فرائض کتنے ہیں، میت کو غسل دینے، کفن دینے کا طریقہ کیا ہے، مرد کی کفن میں کتنی چادریں ہیں، عورت کی کفن میں کتنی چادریں ہیں۔ اب اگر امت کو کہا جائے کہ جی آپ کے پاس بخاری شریف ہے نا، آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں، آسان کام ہے نا؟ ہاں، کتنا مشکل ہے۔ آپ بخاری شریف میں جا کے ڈھونڈے کہ بھئی مرد کے کفن کے کتنے کپڑے ہیں۔ یہ امت پر احسان عظیم ہے ان فقہاء امت کا کہ جنہوں نے ایک ایک حدیث کو سامنے رکھا، صحابہ کے آثار کو سامنے رکھا، اور وہاں سے آپ کے لیے مسائل آسان کر کے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں حلوہ بنا کے پیش کر دیا۔ بھائی جی اب آپ لیں، اب آپ اس کو قبول کریں اور اس کو یاد رکھیں اور اس پر آپ عمل کرنا شروع کریں۔ وہی ہمارے لیے تو اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ اس تحریف جیسے گناہ سے اور آپس کے حسد کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچانے سے اس امت کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا۔ ہمارے پاس دین الحمدللہ محفوظ شکل کے اندر ہے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ بھئی غلط کرنے والے پہ پکڑ فوری نہیں آتی۔ اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا کہ ہم ہر چیز کے لیے اپنی حکمت سے ایک وقت طے کر لیتے ہیں، وہ وقت اللہ کی حکمت کے مطابق ہے۔ ظالم کتنا بھی ظلم کر لے، سب دانت چباتے ہیں کہ اسرائیل کب تباہ ہوگا، ہے یا نہیں ہے دوستو؟ سب انتظار میں ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کی پکڑ آنی ہے، لیکن کب آئے گی یہ اللہ کی حکمت کے تقاضے کے مطابق اپنے وقت مقرر پہ۔ جب وہ وقت ہو جائے گا نا دوستو،
پھر چاہے ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو لیکن اللہ ان کو نیست اور نابود کر دیں گے. وہ اللہ کے حکمت ازلی سے ایک وقت وہاں پر طے ہو چکا ہے دوست. تیسری بات جو آج کی آیت میں کہ جن کے حصے میں اس قرآن کو رکھا گیا، قرآن جن کو میراث میں ملا، یہ امت ہے. لیکن اس امت کا سب سے پہلا طبقہ جن کے سامنے قرآن آیا، اترا، وحی آئی، سب سے پہلے سنا، وہ تو مکہ والے تھے، قریش مکہ تھے، حضور علیہ السلام کا خاندان تھا. لیکن آپ دیکھیں نا کہ وہ سب سے پہلے مخاطب اور موجودین ہونے کے باوجود بھی محروم رہے. وجہ لفی شک من ہو، وہ اس بارے میں شک کے اندر مبتلا تھے. بات سمجھ گئے؟ اسی لیے دیکھیں ہمیں منع کیا گیا کہ کسی بھی بارے میں انسان شک میں نہ رہے، شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو. اسی لیے یہاں تک مسئلہ لکھا گیا کہ ایک آدمی کو اگر شک ہو جائے کہ میں نے پتہ نہیں ابھی عشاء سے پہلے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، شک ہو جائے، آپ بتائیں اس کو عشاء کی نماز دہرانی ہے یا اپنی عشاء کی نماز پہ مطمئن ہونا ہے؟ مطمئن ہونا ہے. اس لیے کہ نماز یقیناً اس نے پڑھی ہے. وضو کے بارے میں اس کے ہونے نہ ہونے کا شک ہے. صرف شک کی بنیاد پر شریعت کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتی. الیقین لا یزول بالشک ایک قاعدہ فقہا نے بنا کے امت کو دے دیا. یہ آپ کو یقین ہے نا کہ آپ کو پہلے وضو تھا، شک اس میں ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، آپ نے تازہ کیا یا نہیں کیا، یہ شک ہے. یقین ہے کہ پہلے تو میں تھا وضو سے. اس یقین کو اس بعد والے شک کی وجہ سے ہم ختم نہیں کریں گے. لہذا وضو تک میں شک سے نکالا گیا. عقیدے میں کیسے انسان کو شک پہ چھوڑا جا سکتا؟ اسی لیے انسان نماز پڑھے، اعمال کرے دوستوں 100% مطمئن ہو کر کریں. بعض دفعہ ہم کتنے بڑے مغالطے کا شکار ہوتے، پتہ نہیں میں صحیح یا وہ صحیح، میری نماز صحیح یا اس کی نماز صحیح. بعض کیا کرتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں. بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ بیان میں کہتے تھے کہ بعض لوگ نمازیں بانٹ لیتے ہیں کہ چلے اگر قیامت کے دن پھنس گئے تو 2-4 تو صحیح ہو جائے گی نا. ایسا نہیں ہے دوست. جہاں نماز پڑھیں اطمینان کے ساتھ پڑھیں. جس کے پیچھے چلیں 100% مطمئن ہو کر چلیں کہ آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں. اور میں ایک مثال آپ کو پہلے واقعہ میں عرض بھی کی، بڑی اہم بات ہے. جو ہندوستان میں پاکستان پاکستان کی تقسیم سے پہلے بہت بڑی شخصیت گزری، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ. وہ سب کے استاذ تھے. اور جو بڑی تحریک چلی انگریز کے خلاف کہ انگریز کو نکالنا ہے بر صغیر سے، آج تعصب کے اس مقام پہ ہندو جہاں کھڑا ہے آج نا، اس کے باوجود بھی آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی ہندوستان کا ہندو حضرت شیخ الہند کو اپنی تحریک آزادی میں ایک نمایاں شخصیت سمجھتا ہے. ان کا نام لیتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تحریک چلائی. اتنے بڑے انسان تھے اور استاذ الکل ہے. یہ جتنے بڑے نام ہیں یہ سب ان کے شاگرد ہیں. تو پھر ان کے شاگرد خاص وہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے شاگرد خاص، خادم خاص، رفیق خاص. کوئی مسئلہ ہوا سیاسی تو اپنے استاذ کے ساتھ سب سے مضبوط کھڑے ہونے والے انسان حضرت مدنی تھے. تو کسی نے آ کے ان سے ایک دن کہا کہ چلو بھائی شاگرد کو استاد سے بدظن کر دیں. بات سمجھ گئے؟ ہر بات آپ تک آئے. آج ہم عقیدے اعتقاد کے باب میں اتنے کمزور ہیں دوستو کہ اگر کسی نے مجھے آ کے کہا نا کہ آپ جس شیخ سے بیعت ہے نا وہ تو
ذرا ہے، وہیں پہ ساری عقیدت تیل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اتنے تو ہم کمزور ہیں دوستو، ہر سنی سنائی بات کو فٹ سے قبول کرتے ہیں، کئی سالوں کے تعلق پہ پانی پھیرتے ہیں ہم۔ سیکھنا چاہیے دوستو۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ آپ جس کے پیچھے چل رہے ہیں نا، جس کو اپنا امام کہتے ہیں، آپ کے جو استاد اور شیخ ہیں حضرت شیخ الہند، آپ کو پتہ ہے وہ کیسے آدمی ہیں؟ کا نہیں، کہ انہوں نے یہ کیا ہے تاکہ یہ ڈگمگا جائے تو مضبوط سہارا ہے۔ اب جواب سنیں حضرت مدنی کا، انہوں نے کیا فرمایا، اتنا مضبوط اعتقاد۔ فرمایا بس کہ اگر مجھے کوئی کہے نا کہ آپ کے استاد شیخ الہند جس راستے پہ جا رہے ہیں یہ راستہ تو جہنم جا رہا ہے، پھر بھی حسین احمد ان کے پیچھے جائے گا، اتنا مجھے اپنے استاذ پر اعتماد ہے کہ وہ غلط نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے کہے نا کہ وہ جہنم جا رہے ہیں، پھر بھی حسین احمد ان کے پیچھے۔ شک انسان کو تباہ کر دیتا ہے دوستو، اس لیے اللہ پاک نے خصوصیت سے تذکرہ فرمایا کہ وہ طبقہ اس امت کا جو ابتدا میں گزرا، مکہ والے کیوں محروم ہوئے قرآن سے؟ فرمایا وہ شک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔